إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مفسرین، مؤلفین، خطباء، علماء، دعات پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ احباب کے سامنے رکھ چکے۔ 12 ربیع الاول اور ستمبر کے حوالے سے ختم نبوت کی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آج انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ احباب بھی بغیر تعصب کے شرح صدر کے ساتھ سینوں کو کھول کے ہماری بات بھی سنیں گے۔ ہم آپ کے دلائل سنتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، تان و تشنی، نفرت پھیلانا، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا، گستاخ کہنا، ان باتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے دلائل کو، عقیدوں کو صحیح معنوں میں سمجھنا۔ سب سے پہلی بات میں نے اور آپ نے یہ سمجھنی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے گئے ہیں کہ نہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اوپر ایسے رؤوف الرحیم ہیں، اپنی امت کے بارے میں ایسے متفکر۔ آپ نے یہ روایات علماء سے سنی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، میں نے ایک دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں غم زدہ ہیں، سابقہ نبیوں کی دعائیں سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اپنی امت کو جنت میں لے جانے کی فکر ہے، اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے کہ اللہ نے کہا حریص علیکم، وہ چاہتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، ایک بھی نہ جائے۔ وہ رسول جو یہ چاہتے ہیں میں اور آپ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، اس رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بہت سی باتیں کرنے کے بعد صحابہ سے ایک بات پوچھی تھی، کیا میں نے دین پورا پہنچایا ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ نے کہا تھا آپ نے پورا پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی اور حکم دیا، یہ جو باتیں میں یہاں پہ کر رہا ہوں تم نے آئندہ آنے والی نسلوں میں جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے، غائب ہے، وہاں تک پہنچانی ہے۔ مراد یہ ہے کہ میری پوری امت کو یہ پیغام دے دیا جائے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوگی کہ آج کے دن اتمام دین ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گواہ کس کو بنایا؟ صحابہ کو، اور کہا بتاؤ کیا میں نے جو کچھ اللہ کی طرف سے میرے پہ حکم نازل ہوئے ان میں سے کوئی حکم چھپایا تو نہیں؟ اور رسولوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی وحیوں کو اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کسی بھی لیول اور کسی بھی درجے کے حکم کو چھپا لیں۔ جب رسول کو حکم دے دیا جاتا ہے تو وہ اسی وقت اس کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ تو موجود ہے، اور میں ایک بات بتاتا ہوں، تان و تشنیع مقصود نہیں، یا چاہے دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ دین پورا ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے ہیں، تو پھر آپ نے ان سے یہ سوال کرنا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کے علماء، آپ کے مفتیان اور آپ کے مولوی سنسیئر ہیں کیا ہم سے، کہ رسول اللہ نے تو ہمیں چہلم کا نہیں بتلایا، لیکن آپ کا مولوی ہمیں بتلاتا ہے کہ نیکی کا یہ کام تھا، ابھی رسول اللہ کو تو خبر نہ ہوئی، نہ رسول اللہ امت تک پہنچا کے گئے، لیکن آپ کے اور میرے مولوی کو ہماری زیادہ فکر ہے، وہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اس لیے 40واں بھی ایجاد کر لیا، چہلم بھی ایجاد کر لیا، کل بھی ایجاد کر لیے، تیجے بھی ایجاد کر لیے، 10واں بھی ایجاد کر لیا۔ کیا رسول اللہ نے ان میں سے کوئی چیز بتلائی ہے؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی تو ایک بات یاد رکھیے، دین کا ایک اصول پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عمل ہمیشہ وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جس کے اوپر مہر نبوت موجود ہے، سنت رسول ہے۔ عبادت اللہ کی ہوگی، اور کس طریقے پہ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہوگی۔ آپ نے آج یہ بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارے بھائی 12 ربیع الاول کو ایک تہوار مناتے ہیں، پھر وہی بات کہوں گا، تان مقصود نہیں ہے، تشنیع مقصود نہیں ہے، آپ ہمارے دلائل سنیے، آپ کیوں مناتے ہیں؟ جی بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، یہ جو جملہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ جی ابو لہب کو خواب میں کسی نے دیکھا تھا، اس نے ابو لہب سے پوچھا تھا ابو لہب کیسے ہو؟ اس نے کہا بڑی اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، لیکن جس ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس ہاتھ کے اوپر مجھے پانی پلایا جاتا۔ یہ الفاظ کا بخاری میں موجود ہونا حدیث رسول نہیں بن جاتا۔ حدیث رسول جو ہوتی ہے، پہلی بات یہی غلط ہے کہ اس بات کو کہا جائے یہ حدیث بخاری میں، حدیث بخاری شریف کے اندر اس بات کو کہا جائے گا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل، فعل، تقریر، نشست، برخاست، سیرت سے ہوگی، رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ کس کا قول ہے؟ عروہ نامی تابعی ہیں، یہ ان کا قول ہے، یہ کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے ابو لہب کے گھر میں سے، خاندان میں سے کسی شخص سے یہ بات روایت کی، اس شخص کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ عروہ نامی تابعی یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے گھر میں سے کسی نے، نامعلوم مجہول آدمی ہے، خواب دیکھا۔ کیا غیر نبی کا خواب حجت ہوتا ہے؟ بالفرض دیکھا بھی ہو تو کیا وہ حجت ہے؟ کس نے دیکھا؟ کوئی خبر نہیں۔ دیکھا کہ ابو لہب یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک کی سورت کے اوپر غور کرنا، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا، خواب دیکھا۔ عروہ تابعی، یہ جو مراسیل ہوتی ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، ان کے احکامات طلبہ جانتے ہیں، تو یہ کسی جملے کا یا واقعے کا کسی کتاب میں نقل ہونا یہ بات ثابت نہیں کرتا کہ دیکھیں جی اہل حدیث بخاری کو تو مانتے ہیں، مسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن جب یہ بات آتی ہے تو انکار کر دیتے۔ بھائی یہ بات اگر رسول اللہ کی حدیث ہوتی تو سر آنکھوں پر، یہ ایک تابعی ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اور یہ خواب بھی حجت شرعی نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر آپ کی بات مان لی جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب۔ آپ اس روایت سے، اس واقعے سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ سلامت ہے، اور اس کے ہاتھ کے اوپر پانی پلایا جاتا ہے اس کو۔ اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ اللہ نے برباد کر دیا۔ قرآن کی مانی جائے گی کہ اس بات کو مانا جائے گا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما، آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کہتا ہے اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ،
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ؟ آپ کہتے ہیں اس کے مال نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ کیسے؟ وہ جو لونڈی مال نہیں ہوتا، لونڈی کو آزاد کیا، اس کا مال اس کو فائدہ پہنچا رہا، بدلے میں پانی مل رہا، آخرت کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کوئی فائدہ اس کے مال نے نہیں پہنچائے۔ ہمارے اہل حدیثوں کے ایک خطیب ہیں سبطین شاہ نقوی صاحب، وہ کئی مرتبہ تقریر کرتے ہوئے بڑے اطمینان اور پیار سے بات کو سمجھانے کے انداز میں، تان و تشنیع کرنا مقصد نہیں ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ابو لہب نے منائی، سبطین شاہ، اور آپ کیوں مناتے ہیں؟ جی ابو لہب نے منائی۔ دونوں کی ایک ہی دلیل۔ کیا ابو لہب کی اتباع اور پیروی کرنا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے؟ یہ روایت آج کے بعد آپ کے ذہن میں ہو۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں، پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ اپنے خاندان کے اندر اپنے بچوں کی سالگرہ یا یوم وطنی یا مختلف ایام سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم اتنی عظیم الشان ہستی کے بارے میں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ کتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جملے جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں وہ یہ ہیں، وہابی جو ہیں، اہل حدیث جو ہیں، دیوبندی جو ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ کی چڑ کی وجہ سے یوم ولادت کو اور عید میلاد کو نہیں ملاتے۔ انا للہ۔ اللہ کے بندو، جس بندے کے دل میں رسول اللہ کی محبت اپنے مال، اپنے جان، اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ آپ چڑ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہماری بات بھی سن لیجئے، آپ کہتے ہیں چڑ کی وجہ سے، ہم یہ کہتے ہیں جو بندہ رسول اللہ سے چڑھتا ہے وہ مسلمان ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا، وہ مومن ہی ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ چڑ ہے، جو بندہ چڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور پھر ہمارے پہ الزام لگایا چڑ کی وجہ سے، اور یہ کہا جاتا ہے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کے علاوہ ہر بندہ خوشی منا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ ذرا ہماری بات بھی سن لیجئے، جو آپ دلائل دیتے ہیں کہ بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ ہم بچے کی سالگرہ کو منانا جائز سمجھتے ہیں؟ جو لوگ بچے کی سالگرہ مناتے ہیں یا یوم وطنی مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دینی شعار نہیں، ان کی دلیل بھی غلط ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ دین کے طور پہ ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے، اس لیے یہ بدعت نہیں بنتی۔ حقیقت میں یہ بھی مغالطہ ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے سالگرہ اور یوم پیدائش، ان میں بھی ایک دقیق سا فرق ہے۔ یوم پیدائش کے دن آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، خوش ہونا فطری امر ہے، عقیقے کی سنت ہے، ایک جس دن بچہ پیدا ہوا خوشی لا محال ہے، لیکن وہ خوشی بعین اسی دن ایک سال کے بعد منانا، یہ کہاں سے آیا؟ آج علم کا میدان کھل چکا ہے، آپ میں سے ہر ایک جا کے سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کر سکتا ہے۔ آپ لکھیے کہ فرسٹ ایور برتھ ڈے یا دنیا میں پہلا برتھ ڈے منانے کا کنسپٹ کہاں سے آیا، تو آپ کو پوری ہسٹری اور تاریخ مل جائے گی کہ فرعین مصر سے، بعض لوگ یہ مورخ کہتے ہیں کہ فرعون مصر جو تھے، فرعین مصر، انہوں نے اپنے یوم پیدائش کو ایک سال گزرنے کے بعد، اپنے دیوی دیوتاؤں کے ایک سال گزرنے کے بعد برتھ ڈے منائی۔ بعض کہتے ہیں یونانیوں نے اس بات کا آغاز کیا، لیکن اجماع پوری دنیا کے مورخین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، پوری دنیا کے مورخین کا، کہ عیسائیت، مسیحیت وہ پہلا دین اور مذہب ہے جس نے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو، یعنی اپنے نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا۔ وہ پہلا دین اور مذہب کون سا ہے؟ اور یہ نہ مبالغہ، تحقیق کیجئے، کرسمس 25 دسمبر کو کیوں مناتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ
25 दिसंबर को पैदा हुआ। उनका ये नुक्ता नजर अगरचे ये तारीख भी इख्तलाफी है, लेकिन उन्होंने अपने नबी के योम पैदाइश को 1 साल आने के बाद सेलिब्रेट किया और उसको ईद का दिन करार दिया। अब आपने ये बात बतानी है कि ये ईसाइयों का कल्चरल त्यौहार है कि मजहबी त्यौहार है? मजहबी त्यौहार है। हमें यह कहा जाता है जो कल्चर होता है वो दीन का हिस्सा नहीं होता। कल्चर, आप शलवार कमीज पहन लेते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, यहां पे धोती कुर्ता चलता, कल्चरल बातें और होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो अंसार के कल्चरल त्यौहार थे, दीनी नहीं थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इन त्यौहारों से बेहतर मैं तुम्हें 2 त्यौहार ना दूं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अजहा को मुसलमानों के लिए खुशी का दिन करार दे दिया। अब आपने बताना है कि इस हदीस का मतलब क्या? मन तशब्बह बिकौमिन, जो बंदा किसी कौम की मुशाबहत करे वो उसी में से है। ये कल्चरल त्यौहारों के ऊपर अप्लाई होगा, मजहबी त्यौहारों के ऊपर अप्लाई होगा, दीनी त्यौहारों के ऊपर अप्लाई होगा। आप खुद अप्लाई कर लीजिए। ईसाइयों के यहां तो ये दीनी त्यौहार भी है, उनका मजहबी त्यौहार भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बेहतर ऑप्शन दी, लेकिन आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा ऑप्शन को छोड़कर किसी और ऑप्शन को कबूल करने की कोशिश की। जब आप गैर नबी की बात को कबूल करेंगे तो ठोकर और खता का खतरा है, और फिर उसके ऊपर एतराज करने को ये कहा जाए ये गुस्ताही है, ये गुस्ताही है, ये गुस्ताही है। ऐसे ना करे और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम अपने योम पैदाइश को मनाने का तरीका और सलीका भी उम्मत को दिया, लेकिन उस योम पैदाइश का रसूलुल्लाह ने 1 साल बाद मनाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस की तमाम किताबों में तकरीबन मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को पैदा हुआ, और मैं इस अजीम नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए पीर के दिन अल्लाह की बारगाह में रोजा रखता हूं। अब आपने गौर करना है, रसूलुल्लाह ने अपनी पैदाइश का हफ्त रोजा आपको और मुझे दिया। आप साल की बात करते हैं। अगर सुन्नत पे चलना है तो आइए, जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है और उनके योम पैदाइश को वो मनाना चाहता है, पीर के दिन सुबह सहरी हो तो रसूलुल्लाह की इक्तदा करते हुए रोजे को रखे। अल्लाह की कसम उस सवाब को पहुंच जाएगा जो वो चाहता है, पहुंच जाएगा। आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कीजिए उस तरह जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अपनी पैदाइश के दिन शुक्राने का रोजा रखा। रसूलुल्लाह अपने पैदाइश के दिन रोजा रखते हैं और आप उनकी पैदाइश को ईद का दिन कहते हैं। देखिए कितना फर्क है। मैं कोई तलख जुमला भी नहीं बोलना चाहता, आपको इल्म है ईद में और रोजे में जमीन आसमान का फर्क होता है। रसूलुल्लाह इस दिन रोजा रखते हैं और आप उस दिन को ईद का दिन करार देते हैं। आप अपनी अदाओं के ऊपर गौर करें। हम कहेंगे तो फिर तो शिकवा होता है, गुस्ताही के फतवे लगते हैं। और मैं बरेलवी मोतदिल उलमा से आज ये बात कहना चाहता हूं, मुफ्ती मुनीब साहब से, और आज से 8-10 साल कबल टीवी के ऊपर अदनान काका खेल, नसरुल्लाह मलक वगैरह की मौजूदगी में मैंने एक बात की तो वो चौंक उठे। आप तो अल्लाह के फजल से इस बात को हर साल दोहराते दोहराते बरेलवी उलमा भी हमारे मौकफ के साथ हम आहंग हो गए, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आप अहले हदीसों को और देवबंदियों को वहाबी कह के छेड़ते हैं और आप कहते हैं ये गुस्ताह हैं। मैं आपको बताऊं आप एक गुस्ताही करते हैं, तब ये बात उनके लिए बड़ी चंबे की थी। बरेलवी बैठे, हम गुस्ताही करते हैं। मैं कहा जी हाँ। मैं कहा अगर जिस तरह आप फतवे लगाते हैं ना, अगर हम इस तरह लगाना शुरू करें तो आप गुस्ताही करते हैं। कहते हैं वो क्या? मैंने कहा नालैन पाक का नक्शा बनाते हैं। जी हाँ, हमारे सर माथे पे। मैं कहा हमारे भी सर माथे पे, रसूलुल्लाह के जूते हमारे सर माथे पे, लेकिन आप रसूलुल्लाह के उन जूतों के ऊपर रसूलुल्लाह का नाम लिखते हैं।
ان نالین کے نقشوں کے اوپر الصلاۃ والسلام علیہ کا باقاعدہ ایک ڈائیگرام بنا کے بڑا خوبصورت سا لکھا جاتا ہے، رسول اللہ کا نام بھی لکھا جاتا ہے اور یہ بھی لکھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ۔ کہتا تو مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ کہتا نہیں۔ میں کہا آپ رسول اللہ کی بات چھوڑیے، آپ صحابہ کی بات چھوڑیے، آپ تابعین اور محدثین کی بات چھوڑیے، آج کے آپ بریلوی علماء، آج کے جو زندہ تھے اس وقت، ان میں سے کسی ایک کا جوتا اٹھائیں اور اس کے اوپر اسی عالم دین کا نام لکھ کے دکھا دیں، اور اس کا نقش بنائیں اور اس کے اوپر اسی عالم دین کا نام لکھ کے دکھا دیں، آپ کو آپ کے علماء جوتے نہ ماریں پھر کہنا۔ لیکن آپ رسول اللہ کا نام عقیدت اور محبت میں ان کے نالین پہ لکھ کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ عقیدت کا اور محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ جسارت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اکرام نہیں ہے۔ چاہے رسول اللہ کے اپنے ہی نالین کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر بھی رسول اللہ کا نام نہیں لکھنا چاہیے، ان کے اوپر بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ پھر آپ ماڈل بناتے ہیں، مسجد النبوی کے جھنڈے چلاتے ہیں، بناتے ہیں، بنائیں۔ اس وقت 12 ربیع الاول ختم ہوتی ہے، آپ سوچ، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں، ایک ایک بات، آج یہ ساری تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، اللہ معاف فرمائے، نالیوں کے اوپر وہ ماڈل پڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایسی تصویریں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بینر ہیں اور ان کے اوپر لڑکے دھمال ڈال رہے ہیں، ایسے بینرز موجود ہیں۔ لیکن توہین ہم کرتے ہیں، گستاخی کے مرتکب ہم ہیں۔ آج بھی وہ ویڈیوز نیٹ کے اوپر موجود ہیں، اگرچہ اس بات کو ہم نے شد و مت سے اور اہل حدیث علماء نے اس بات کو پوری قوت اور شدت سے اٹھایا، جس کی وجہ سے یہ خرافات کچھ کم ہوئی۔ لیکن آپ آج بھی نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ایک مولوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کا کیک بنایا اور اس کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا، کیک کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا، اور پھر ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے رسول اللہ کے نام کے اوپر چھری کو چلا دی۔ اٹھائیے نیٹ، اٹھائیے، اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، گستاخ ہم ہیں، اور چھریاں کیکوں کے اوپر نام لکھ کے آپ چلاتے ہیں۔ سہیل کا آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا واقعہ رکھا تھا، یاد ہے نا؟ انہوں نے یہ شرط رکھی، کاٹ دو، محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، حضرت علی کو مخاطب ہو کے کہا جو سہیل کہتا ہے کر دو، میرا نام کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی جن کے ہاتھ میں قلم ہے زمین پہ رکھ دیا۔ میں اور نام محمد کو کاٹ دوں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اور آپ نام کے اوپر چھریاں چلائیں، آپ محب رسول ہیں، اور گستاخی کے فتوے ہم پہ۔ کم از کم ان باتوں سے تو باہر آئیے، پھر اگلی باتیں کریں۔ آپ نیٹ کے اوپر، نہ کسی پیر یا گدی نشین کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن نیٹ کے اوپر جائیے، بہت بڑی گدی، لاکھوں کی گدی ہے، اس کا پیر نیٹ کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے او یار بھابیاں نو چھڈو، گالیاں گولیاں دے کے، ڈھول بجایا کرو، عید میلاد النبی آئے تو ڈھول بجایا کرو۔ اس سے کسی بندے نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ڈھول بجایا کرو؟ ڈھول تو کہتا ہاں، میں نے معاذ اللہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا، وہ ڈھول بجا رہے تھے۔ انا للہ و انا، رسول اللہ جو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آئے، جو امت کو ان خرافات سے بچانے کے لیے آئے، ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا دیتے، اور گستاخ ہم ہیں۔ اور ایک نے تو انتہا کر دی، کہتا یہ وہابی دیوبندی، ان کے مولوی قرآن پڑھ پڑھ کے بڑا لہک لہک کے گا رہا ہے، پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے بابے غزلیں گا کے، موسیقی کے آلات کے اوپر پڑھ کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ موسیقی کے آلات جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا، پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں،
آپ نے اس معاشرے میں کیا کیا کچھ ہوتے نہیں دیکھا. اہل حدیث علماء نے آواز اٹھائی اللہ کے لیے یہ کام نہ کیا کرو، ویسے کرو جیسے رسول. پیر کا روزہ رکھنے میں مسئلہ کیا ہے جس کے اوپر اجماع امت ہے؟ پیر کا روزہ رکھا کرو، ہر پیر کو سیلیبریٹ کرو. پھر آپ کے ہاں بھی اختلاف ہے. امام احمد رضا ہاں بریلوی، جو بریلویوں کے سب سے بڑے عصر حاضر کے امام ہیں، انہوں نے رسول اللہ کی یوم پیدائش 8 لکھی. پیران پیر عبد القادر جیلانی نے 10 لکھی. اہل حدیث کابر علماء نے 9 اور 12 لکھی. اور آپ کے جید علماء نے 12 کو وفات لکھا. اور یہاں پہ جو سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا، ان کی زندگی کے اندر بھی اسی وطن عزیز کے اندر 12 وفات کا جلوس نکلا کرتا تھا. راول پنڈی کے اندر بھی اور ملک کے اندر 12 وفات کا جلوس نکلا کرتا تھا. آج 12 میلاد ہو چکا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض یہ ہے ویسے منایا جائے جیسے رسول اللہ نے منایا، یا کم از کم جو خرافات ہیں یہ جو مفتی منیب صاحب کو اور یہ علماء کو آگے بڑھنا چاہیے. اور بڑے ہیں کئی علماء. آپ نے دیکھا وہ اہل حدیث علماء نے کہا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، عید جو ہوتی ہے اس کی نماز ہوتی ہے. ایک بندے نے کہا حافظ آباد میں اور گجرات میں نماز بھی شروع کر دیتے ہیں. دوسرے نے کہا یار یہ کیا کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ بڑی عید ہے، بڑی عید پہ تو قربانی ہوتی ہے. اس نے کہا اونٹ بھی ذبح کر دیتے ہیں، اونٹ بھی ذبح ہو گئے. ایک بندے نے کہا کہ عید میلاد النبی منانے سے حوریں ملیں گی. اس نے حور کا ماڈل بھی پیش کر دیا ملتان میں. حور کو 8 گھنٹے پھراتا رہا، بعد میں اس کے پیسے بھی نہیں دیے لڑکی کو میک اپ کرا کے. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی امتیوں کا. اور پچھلے سال تو ایک عجیب مذہب کا خیز واقعہ پیش ہے. ہنسی بھی آتی ہے اور عقل کے اوپر پردہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تانا مقصود نہیں ہے، آپ نے اصلاح کرنی ہے ان لوگوں کی. ایک بندے نے شیطان کا ایک ماڈل بنایا ابلیس کا، اور اس کو پورا جسم ماسک پہنا کے اس کو نچار ہے اور کہتا دیکھو ہم نے 12 ربیع الاول کو ابلیس کو بھی نچا دیا. یہ کیسی عقل ہے؟ یہ کیسی فکر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈھول باجے گانے بھنگڑوں کے لیے کیا امت کو یہ رہنمائی دے کے گئے ہیں کہ رسول اللہ روزے کی رہنمائی دے کے گئے ہیں، مسجدوں کی سجدوں کی رہنمائی دے کے گئے ہیں، نمازوں اور عبادت کی رہنمائی کر کے گئے ہیں؟ میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر وفات کے دن ایک عجیب کنسپٹ ہے کہ حضرت حسین کی وفات کے اوپر ماتم ہے، حضرت علی کی وفات پہ ماتم ہے، چہلم بھی مناتے ہیں، اور نانا کی وفات کے اوپر جشن مناتے ہیں. بھائی آپ ایک چیز اختیار کریں، آپ نے وفات کے اوپر غم منانا ہے یا خوشی منانی ہے، کوئی ایک چیز کے اوپر اتفاق کر لیں. رسول اللہ کی زندگی میں یہ دن کتنے سال آیا، کبھی منایا ہو؟ ابو بکر کی زندگی میں، عمر کی زندگی میں، عثمان کی، علی کی. 100 سال صحابہ دنیا کی پشت پہ رہے، کسی ایک نے منایا ہو؟ 100 سال تابعین رہے، کسی ایک نے منایا ہو؟ 100 سال محدثین رہے، کسی ایک نے منایا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں ایجاد کردہ ایک چیز ہے، اور جس کی اصل کسی دوسرے مذہب میں موجود ہے. آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس کے خلاف فتوے، اس کے خلاف زبان درازیاں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.